Hi viewers, you are watching The Explainer. What is climate change? What is global warming? ماحولیاتی تبدیلی کیا ہے؟ اس کے وجوہات کیا ہے؟ اس کے اثرات یعنی کہ اس کے امپیکٹس کیا ہے؟ اور اس کا سدباب کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اس کیٹاسٹرفی کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے، ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری یہ انفارمیشن بیسڈ ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچے. تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ، ماحولیاتی تبدیلیوں کی. گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج میں اکثر آپ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم گلوبل وارمنگ کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر ان کا آپس میں کنیکشن بیان کرتے ہیں. آپ نے صبح کے وقت آبزرو کیا ہوا ہوگا جب سورج نکلتا ہے تو ان کی شعاعیں، ان کے ریز اور ان کی ہیٹ ہمارے زمین تک پہنچتی ہے، سطح زمین پر یہ ہیٹ پڑتی ہے. ایٹماسفیئر میں اوپر کی سطح پر کچھ ایسے لیئرز ہیں ایٹماسفیئر کے، وہاں پر پھر اوزون لیئر ہیں جہاں سے سورج کی خطرناک شعاعیں جیسے کہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہماری سکن اور ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ وہاں سے ریفلیکٹ بیک ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ ریز اور ہیٹ ہمارے زمین تک، سطح زمین تک پہنچتی ہے. یہ زمین وہ ہیٹ ایبزارب کرتی ہے اور جب شام کے وقت، مغرب کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو زمین یہ ہیٹ واپس ریفلیکٹ بیک کرتا ہے، واپس ریلیز کرتا ہے ایٹماسفیئر میں. یہ ہیٹ جب ایٹماسفیئر میں جاتا ہے تو وہاں پر یہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور یوں صبح کے وقت جو ٹمپریچر یہاں کا زیادہ ہوا تھا وہ رات کے وقت نارمل ہو جاتا ہے اور یوں گلوبل مین ٹمپریچر مینٹین رہتا ہے، بیلنس رہتا ہے. لیکن جب سے انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے، جب سے ہمارے ہاں کاربن کنٹیننگ گیسز کی ایمیشن زیادہ ہوئی ہے، تب سے فینامنا تبدیل ہو چکا ہے. تب سے کیا ہوا ہے، جب ہم لکڑی جلاتے تھے یا اب بھی جلاتے ہیں، جب ہم اپنی گاڑیوں کا فیول جلاتے ہیں اور سلینسر سے جو دھواں نکلتا ہے، اپنی فیکٹریز میں کول جلاتے ہیں، پیٹرول جلاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کاربن کنٹیننگ گیسز لائک CO2، میتین اور دیگر کاربن کنٹیننگ گیسز ہوا میں، ایٹماسفیئر میں ریلیز کرتے ہیں. ہمارے ایٹماسفیئر میں کاربن کنٹیننگ گیسز کا ایک خاص لیول ہوتا ہے جو منیمم ہوتا ہے. لیکن جب یہ لیول انکریز ہوتا ہے، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ایٹماسفیئر میں، تو یہ کاربن کنٹیننگ گیسز لائک کہ CO2 اس ایٹماسفیئر میں ایک لہر بناتا ہے، ایک تہ بناتا ہے، ایک بلینکٹ سی بناتا ہے ہمارے زمین کے اوپر. اور جب رات کے وقت ہمارے زمین سے ہیٹ واپس ایٹماسفیئر میں جاتی ہے تو وہ ہیٹ اس بلینکٹ میں، اس خاص سطح پر رک جاتی ہے اور یوں یہ ہیٹ واپس ریلیز نہیں ہوتی اور ہمارا اس خطے کا، اس زمین کا ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور یوں گلوبل مین ٹمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے. اس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اور اس گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہوتے ہیں، یا اسی گلوبل وارمنگ کو ہم کلائمیٹ چینج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کلائمیٹ میں چینج آ گئی ہے، ٹمپریچر میں چینج آ گئی ہے، یا اس کے امپیکٹس کو خاص طور پر ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ آرکٹک آئس شیٹ پگھلنا شروع ہو چکے ہیں، ایک خطرناک حد تک یہ پگھلنا شروع ہو چکے ہیں. ناسا کے رپورٹس کے مطابق، یونائٹڈ نیشن کے رپورٹس کے مطابق، یہ جو آرکٹک آئس شیٹ ہوتے ہیں یہ اتنے ہیوج اماؤنٹ آف
آئس شیٹ ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں آئس کے، تو وہ تیزی سے پگھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ جب تیزی سے پگھلنا شروع ہو چکے ہیں تو یہ سارا پانی اب سمندروں میں آ رہا ہے، اوشینز میں آ رہا ہے، ریورز میں آ رہا ہے، لیکس میں آ رہا ہے، تو اس کی سطح بھی بلند ہو رہی ہے، اس کی سطح بھی اوپر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو کوسٹل ایریاز ہے، سمندر کے قریب جو علاقے ہیں، وہاں سیلاب کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ جیسے کہ امریکہ کے بعض ریجن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ریسنٹلی نیوز چینلز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں، جاپان میں اور بنگلہ دیش کو بھی ایک تھریٹ ہے یہاں پر فلڈ آنے کا، کیونکہ یہ سطح سمندر کے قریب ہے، سطح سمندر سے اتنا اوپر نہیں ہے یہ ریجن، یہ بنگلہ دیش کا ریجن، امریکہ کے بعض ریاستیں اور جاپان کی بعض ریاستیں، کینیڈا کی بعض ریاستیں، تو یہ سارے علاقے، یا اگر ہم کنسیڈر کریں کراچی کو، تو یہ سارے ڈوب سکتے ہیں اگر ایک خاص لیول سے اوپر یہ سطح سمندر جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس کے مطابق سطح سمندر ہر سال 3 ملی میٹر اوپر جا رہا ہے، جو کہ ایک خطرناک سینیریو ہے۔ یہ اگر اسی تیزی کے ساتھ اوپر جائے گا تو فلڈز آنے کا خطرہ بڑھے گا۔ گلوبل مین ٹمپریچر، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کے رپورٹس کے مطابق اب جو گلوبل مین ٹمپریچر ہے وہ 1 سے لے کر 1.2 سینٹی گریڈ کے درمیان یہاں پر اس دنیا میں موجود ہے، اور 2030 تک یہ 1.5 پہ پہنچ جائے گا، اور 2050 سے لے کر یہ صدی مکمل ہونے تک یہ 2 سینٹی گریڈ سے بھی اوپر جائے گا اگر اسی رفتار سے ہم کاربن ایمیشن کرتے رہے، اگر اسی رفتار سے گلوبل مین ٹمپریچر بڑھتا رہا۔ اس کے دورز اثرات ہوں گے ہماری دنیا پہ، جیسے کہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں یہاں کا گلوبل مین ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، یہاں جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہو چکے ہیں تیزی کے ساتھ، آئس شیٹ یہاں پر پگھلنا شروع ہو چکے ہیں، گرمی کی ڈیوریشن بڑھ گئی ہے۔ سردیاں پہلے 6 سے 7 مہینے ہوا کرتی تھی، اب صرف 2 یا 2.5 یا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تک سردیاں ہوتی ہیں، اور سال کے باقی جو 8 سے 9 مہینے ہوتے ہیں وہ شدید قسم کی گرمی ہوتی ہیں۔ خزان کا موسم بھی ایلیمنیٹ ہو چکا ہے، سردی اور سردی کے بعد پھر گرمی آتی ہے، سردیوں کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، گرمیوں کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ بعض ایسے علاقے جیسے کہ بلوچستان اور افریقہ کے بعض ایسے ریاستیں ہیں جہاں پر ڈراؤٹس، وہاں پر خشک سالیاں وہاں پر راج ہیں، وہاں پر پانی نہیں مل رہی، تو یہ گلوبل مین ٹمپریچر جب بڑھے گا تو پانی کی ضرورت بڑھے گی، ڈرنکنگ واٹر کی ضرورت پڑے گی، اور ساتھ ساتھ وہ پانی وہاں سے ناپید بھی ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے امپیکٹس بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کی روک تھام کا ایک واحد حل ہے کہ ہم کاربن ایمیشن کو ڈیکریز کریں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے بھی کانفرنسز ہوا کرتی تھی، اور 2015 میں ایک مائل سٹون ایشو کیا گیا، پیرس ایگریمنٹ یا پیرس ایکارڈ سائن کیا گیا 2015 میں، جس میں تمام ممالک نے یہ وعدہ کیا، یہ عہد کیا کہ ہم CO2 کی ایمیشن کم کریں گے، فارسٹریشن زیادہ کریں گے، اور رینیویبل انرجی کی طرف جائیں گے، تاکہ ہم اس خطرناک کیٹاسٹرفی سے خود کو اور اس دنیا کو بچائیں۔ لیکن امریکہ نے پھر اس کو رد کیا، ٹرمپ نے اور بعض ممالک نے، اور یہ جو اکنامک جائنٹس ہوتے ہیں یہ اپنی انڈسٹریل پروڈکشن کو ڈیکریز نہیں کرنا چاہتے، یہ اپنی ویلتھ کو ڈیکریز نہیں کرنا چاہتے، اور یہ CO2 پہ انسٹنٹ کرب نہیں پٹ کرنا چاہتے۔ پھر اب 2021 میں آپ لوگوں نے گلاسکو کانفرنس، یہاں پر گلاسکو سمٹ ہوا، جس میں تمام ممالک نے 2030 تک اپنی کاربن ایمیشن کو منیمم کرنے کے وعدے کیے، لیکن یہ سارے وعدوں تک رہیں گے یا واقعی دنیا اس چیز کے بارے میں سیریس ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو اس کیٹاسٹرفی سے بچانا چاہتی ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس دور میں ہم اگر دیکھیں تو اس کا سلوشن ایک ہی ہے کہ اگر ہم کاربن ایمیشن کو کم کریں،
कार्बन इमिशन को हम कम करेंगे तो हमारी बिजली कैसे पैदा होगी, हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेगी, हमारा काम कैसे चलेगा। तो उसके लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज़ भी आई है। विंड एनर्जी की तरफ हमें जाना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की तरफ, ये जो डैम्स होते हैं पानी से हम बिजली पैदा करते हैं, इसकी तरफ हमें जाना चाहिए। ये जो सोलर एनर्जी है इसकी तरफ हमें जाना चाहिए। तो ये इसका अल्टरनेट सोल्यूशन हमने ढूंढा है और ममालिक इस चीज़ पे काम करते हैं। ये चूँकि एक्सपेंसिव एक मरहला होता है, एक स्टेज है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ टेस्ला कंपनी अमेरिका में पूरे उरूज पर है। वो इलेक्ट्रिक कार उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। इसी तरह MG ने अब इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कार्बन इमिशन कम करनी होगी, वरना ये ग्लोबल मीन टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और साथ साथ हमें फॉरेस्टेशन की तरफ जाना होगा, हमें जंगलात उगाने होंगे। जंगलात उगाएंगे तो वहाँ पर ये जो कार्बन कंटेनिंग गैसेस है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल CO2, ये ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेंगे ये पौधे, और ऑक्सीजन की रेशो इस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होंगी। ये जो ब्लैंकेट फिनोमेना मैंने एक्सप्लेन किया ग्लोबल वार्मिंग का, उसके असरात कम होंगे और यूँ ग्लोबल मीन टेम्परेचर बैलेंस रहेगी। ये सारे इसके सॉल्यूशन, इसके सदेबाब हमने बयान किए। आपकी नज़र में कौन से सॉल्यूशंस हैं, कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स है जो ममालिक ले सकते हैं ताकि हम इस कैटास्ट्रॉफी से बचें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि हम दूसरे टॉपिक्स पर भी आपको अपनी राय दें, आपको इन्फॉर्मेशन दें, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।